بڑھتا جائے گا، اور جب شادی ہو بھی جاتی ہے، شادی کے بعد بیوی کو پیار کرنے لائق نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس میں وہ ایبلٹیز نہیں ہوتی ہے. شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے بچے پیدا ہوں گے، 2 3 4، تو 4 بچوں کو وہ اسکول نہیں بھیج سکتا ہے، اچھے اسکول میں تعلیم نہیں دے سکتا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے، اچھے پھل نہیں کھلا سکتا ہے. بیمار ہو جائے تو دوائی کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنے جوانی کو برباد کر دیا. جو 15 سال سے 20 سال 25 سال، جو 10 سال میں محنت کرنا تھا، اس 10 سال میں محنت نہیں کی ہے. اسی لیے باقی جو زندگی ہوتی ہے 25 سے لے کر 75 ایئرس تک آپ جیو گے، تو 50 سال آپ کے پاس میں اور مزید زندگی پڑی ہے. وہ 50 سال آپ نے کیسے گزارنے ہیں، وہ یہ 10 سال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ 10 سال اگر آپ اچھی زندگی گزارو گے تو آنے والے آپ کے 50 سال بھی سمجھ جائیں گے. صرف 50 سال ہی سمجھیں گے، اس کے بعد آپ سے جو نسل آتے جائے گی، انگریزی میں جس کو جنریشنز کہتے ہیں، وہ جنریشنز بھی سدھر جائیں گے. ورنہ آپ اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ نسلیں تو پیدا ہوتی رہے گی لیکن برباد نسل پیدا ہوتی رہے گی. تو آپ سے ایسی نسل کبھی نہیں پیدا ہونا چاہیے. مثال لینا چاہیے. جب آپ کا ذکر ہے تو لوگ کو انسپریشن ملے. اب اس کے لیے انسان کو کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو 4 میں نے بتایا چیز میں اللہ کے قریب ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، والدین کے قریب ہونا ہے، اور اساتذہ کے قریب ہونا ہے. یہ جو 4 میں نے بتایا، یہ چاروں کے قریب آپ ہو جائیں انشاءاللہ، آپ کی کامیابی اس زمین پر بھی اور پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ. لیکن 70% میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، 70% نوجوان جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اللہ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، والدین سے دور ہیں، ٹیچر سے دور ہیں. اب جو 30% ہے وہ بھی بہت جلدی سے بگڑتے جا رہے ہیں. یعنی کریم جو ہوتا ہے دودھ ہے، دودھ کو آپ ابالیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، تو اس کے اوپر ایک لیئر فارم ہوتا ہے. وہ لیئر کو کریم کہتے ہیں، اس لیئر کو ملائی کہتے ہیں، اور وہ ملائی کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے، دنیا سلام کرتی ہے اس کو. تو اسی طرح جو بھی طلبہ اسکول کو جا رہے ہیں، مدرسے کو جاتے ہیں، جتنے بھی یونیورسٹی کو جاتے ہیں، اس میں بمشکل 5%، کتنے؟ 5% اسٹوڈنٹس ہیں جو کریم کی شکل میں چمکتے ہیں، ان کی قدر ہوتی ہے، ان کا ریکگنیشن ہوتا ہے. ان کے نیکسٹ 5 ڈیکیڈز، ان کے نیکسٹ 5 سال بلکہ 50 سال بہت بہترین گزرنے والے ہوتے ہیں. وہ صرف اپنی بیوی اپنے بچوں کی مدد نہیں کریں گے، وہ گویا اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے، اپنے محلے کے یتیم جتنے بھی غریب بندے ہیں ان کی مدد کرنے والے بنیں گے، محلے میں کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو مدد کرنے والے بنیں گے. صرف اپنے جوانی کے 5 سے 7 سال اگر آپ اچھے گزار لیتے ہو، آپ بہت کامیابی کے بلندیوں پر آپ انشاءاللہ جانے والے ہیں. اب مدرسے کتنے ہیں ہندوستان، اور ماضی میں کتنے طلبہ پڑھ کر عالم دین بنے، حفاظ کرام بنے، مفتیان بنے، یہ جو سب بنے ہیں، ان میں جان کی طرح جو چمکتے ہیں نا وہ بہت کم ہیں. حالانکہ سینے میں قرآن ہے، قرآن شریف آرام سے پڑھ سکتے ہیں، پورا حفظ کر لیے ہیں، ٹرانسلیشن کرنے آتا ہے، پھر بھی عوام میں مشہور نہیں ہے، عوام تک ان کی پہنچ نہیں ہے. مولانا حذیفہ صاحب اسلامی صاحب، میں ایک بار نہیں لاکھوں دفعہ آپ کی زبان سے میں نے سنا. شیخ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ اتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں، اتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے سینے میں جو قرآن ہے اور جو اس مدرسے میں جامعہ محمدیہ میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، دونوں کے قرآن میں کوئی فرق ہے؟ جواب دیں مجھے، جواب دیں طرف کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. وہی قرآن جو آپ نے پڑھا تھا، اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پڑھا تھا وہی قرآن آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. اسی قرآن سے آپ کو مقبولیت ملی ہے، کامیابی ملی ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ ملی ہے. تو وہ قرآن تو آپ نے سینے میں
लेता है अपने वक्त को और उन पर मेहनत करता है। पहाड़ों पे 1000 सजदे, जंगलों में 1000 सजदे कर ले और मोहल्लों में रहकर मोहल्ले वालों को दीन सिखाते हुए आप रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ लें और वो जंगलों में लाखों सजदे करने वालों से बेहतर होते हैं। तो यहाँ जितने भी तलबा हैं, आपको पहले रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। मुझे कैसे करना है, मुझे ऐसे आलिम की तरह बनना है, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है तो मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये पहले ठान लेना चाहिए आपको कि ये 5 चीज़ें मुझे करनी है, ये 5 चीज़ें मुझे नहीं करनी है। जो नहीं करने वाली चीज़ें आप कर रहे हो तो फिर माशरे में आपका कोई रिकग्निशन नहीं होगा, कोई आपको पूछेंगे नहीं, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप बयान भी करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बोलने का हुनर भी देगा, लेकिन असर नहीं रहेगा दिलों पर। दिलों पर अगर असर होनी है ना आपकी बातें, तो पहले आपने अमल करना पड़ेगा। आप अमल करेंगे तो लोगों के दिलों में वो चीज़ें जाकर बैठेगी, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। जब लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, आप 2 बोल भी बोलेंगे, उस 2 बोल को अपने ज़हन में, अपने दिल में बिठा लेते हैं दुनिया वाले। ये असल चीज़ होती है। चूँकि यहाँ बहुत से तलबा जमा हैं और आप लोग का काम लेक्चर को सुनना, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं उसको सुनना होता है, सबक याद करना होता है, इम्तिहान लिखना होता है। यही तो होता है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और तमाम मदारिस में। तलबा का काम क्या होता है? तलबा का काम अदब से बैठना होता है, टीचर्स के लेक्चर्स को सुनना होता है, फिर तैयारी करनी होती है, फिर इम्तिहान लिखना होता है। यही तो करना होता है। मैं एक लेक्चर हमेशा स्कूल्स कॉलेज के बच्चों को देता हूँ, एक बहुत छोटा सा लेक्चर इंशाअल्लाह आज मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ 90% स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे वो लेक्चर देना चाहिए जो स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। तो आप लोग जो बैठकर पढ़ाई हासिल करते हैं वो क्लासरूम में बैठते हैं, तो क्लासरूम में तलबा मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ, तो आप चेक कर लें कि क्या ये गलती मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। समझ आई बात आपको? मैं कुछ गलतियाँ आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ, तो आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर लें। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का जायज़ा करना कि आप देख लें कि अरे ये जो सर बोल रहे हो ये गलती मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये आपका दिल बेहतर इसका जवाब देगा। जो स्टूडेंट्स पहले बैठते हैं और टीचर पढ़ाना शुरू करता है, तो पहली जिम्मेदारी ये क्लासरूम मिस्टेक्स, ये लेसन का नाम जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेसन का नाम क्या है? बोलिए। 2-4 लोग बोल रहे हैं, मतलब सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, सुनने से पहले मिस्टेक कर। एक होता है लिसनिंग और एक होता है अटेंटिव लिसनिंग, और एक क्या होता है? अटेंटिव लिसनिंग। अच्छा चलिए इसको हटाकर और एक एग्जांपल देता हूँ। एक होता है हियरिंग, HEAR, हियर यानी सुनना, और एक होता है लिसन, ये भी सुनना। आप डिक्शनरी खोलें, हियर का माना देखिए उर्दू में ट्रांसलेशन उसका क्या है, क्या मिलेगा आपको? अरे बोले तलबा सब लोग हियर का मतलब सब बोले तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना फिर बैठ जाऊंगा। हियर का क्या मतलब है? नहीं सुना नहीं दिया, जोर से और जोर से। वेरी गुड। लिसन का क्या मतलब है? अरे बोले जोर से। वो भी सुनना ही है, लेकिन दोनों में फर्क है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 90 बच्चे they hear and 10 students they listen। कितने बच्चे लिसन करते हैं? 10, और 90 बच्चे क्या करते हैं? they hear। hear का मतलब सुनाई देना, लिसन का मतलब सुनना। कुत्ता भौंक रहा है, आप सुनते नहीं, वो सुनाई देता है। बच्चे रो रहे हैं, आप सुनते नहीं, वो सुनाई देता है। एक गाड़ी बहुत तेज गई है यहाँ से, आप सुन नहीं रहे हो, वो आपको सुनाई दे रहा है। सुनना मतलब जिसमें नीयत का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप नमाज जाते हैं, पढ़ते हैं, आप 1 घंटे की सलात तस्बीह नमाज पढ़ लें बिना वज़ू के, होती है? सवाल ही नहीं। आप जाकर दुनिया के कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ लें और वज़ू नहीं
دنیا کو بلا بیٹھا، اب میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے میرے ٹیچر ہیں، ٹیچر کی زبان سے جو بول نکلتے ہیں وہ وہی سنوں گا، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنوں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ ہاں میرے ساتھ اور مزید 100 طلبہ بیٹھے ہیں، لیکن نہیں یہ 100 میں 99 سو رہے ہیں۔ بس یہ جو عالم دین، یہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، یہ میرے لیے پڑھا رہے ہیں، مینٹیننس فنڈس کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ میرے لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا اپروچ ہونا چاہیے، ایسی نیت ہونی چاہیے، ایسا انوالومنٹ ہونا چاہیے، اسے لسننگ کہتے ہیں۔ لیکن افسوس 100 بچے اگر کلاس روم میں ہوتے ہیں، 5 سے 10 بچے شاید they hardly listen and the rest of the students جتنے بچے ہیں نا، بچے تب سب یہ لوگ they hear the lectures, they do not listen to the lectures۔ اب فرق پڑا نا، آپ کو پتہ چلا ہے کہ listening اور hearing میں کتنا فرق ہے۔ تو listening میں نیت کا انوالومنٹ ہوتا ہے، آپ نے نیت کرنا ہے کہ مجھے سننا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیچر کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، پہلی مسٹیک۔ ٹیچر کی طرف 70% بچے نہیں دیکھتے پڑھاتے وقت، اس کی نظر نیچے ہوتی ہے، اس کی نظر یہ سائڈ پر ہوتی ہے، اس کی نظر یہ سائڈ پر ہوتی ہے، اور بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں طلبا۔ بمشکل 30% بچے شاید ہوتے ہیں کلاس روم میں جس کی نظر ٹیچر پر ہوتی ہے، ورنہ 70% ہو کر بھی نہیں ہوتے ہیں کلاس روم میں۔ اور ایسے ہی بچوں کو کہتے ہیں فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسینٹ، یعنی فزیکلی تو آپ ہوتے ہو کلاس روم میں لیکن باتیں کر رہے ہو کسی سے۔ تو 70% بچے وہی فیل ہو گئے، کیوں؟ وہ ٹیچر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ اب ایک بندہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ میں اگر کرکٹ کھیل رہا ہوں اور مولانا وکٹ کیپر ہے اور آپ بالر ہیں، میں مولانا کو دیکھتے ہوئے کھیل سکتا ہوں ایسے؟ سب بڑے مولانا ہیں، ثواب ملتا، نہیں ہوگا، عقل لگانا پڑے گا۔ ارے بھائی یہ کوئی حدیث ہے، میں ان کو دیکھتے ہوئے کہوں گا گیلی اکھڑ جائے، آؤٹ ہو جاؤ گے۔ نظر وکٹ کیپر پر نہیں ہونا ہے، نظر کہاں ہونا ہے آپ کی؟ بالر پر ہونا ہے۔ نظر فیلڈرز پر بھی نہیں ہونا، فیلڈر کو ایک دفعہ 1 سیکنڈ دیکھ لیں آپ، ارے ہاں دونوں کے بیچ میں کیا ہے، اگر میں وہاں کھیلوں تو آؤٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، رن بن سکتے ہیں، بس میں نے 1 سیکنڈ دیکھ لیا، جج کر لیا، دماغ میں ایک میپنگ ہو جاتی ہے کہ فلانے جگہ گیپ نظر آ رہا ہے، وہاں میں ماروں تو رنس ملیں گے۔ لیکن پورے فوکس ہو کر نظر کہاں رکھنی پڑتی ہے؟ بالر پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بالکل اسٹوڈنٹ اس طرح سے اگر ٹیچر کو دیکھتا ہے پڑھاتے وقت میں تو وہ قابل قبول اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی نظر بالکل سیدھے ٹیچر کی طرف ہونی ہوتی ہے۔ جیسا کوئی گاڑی چلاتا ہے تو اس کی نظر کہاں ہونی ہوتی ہے؟ سڑک پر ہونی ہوتی ہے۔ اگر اس کی نظر سڑک پر نہیں ہے تو کیا نتائج، اس کا آؤٹ کم، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ میں اگر ادھر دیکھتے ہوئے گاڑی چلاؤں، میں 40 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، میرا تجربہ بڑا ہے، میں 50 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، ہندوستان کے 22 اسٹیٹس میں میں نے ٹرکس چلائے ہیں، 60 ایئر سے چلا رہا ہوں۔ آج ایک دن میں ایسا بیٹھ کے چلاؤں گا، آپ مانو، آپ اگر پیسنجر رہتے ہو، حضرت ذرا روکیے پلیز، میں شاپا کا پھر اتر نہیں، آپ چلے تو دوسری گاڑی سے آؤں گا۔ 60 سال کا تجربہ فیل ہو جائے گا۔ سارے پیسنجرز کیا چاہتے ہیں کہ ڈرائیور کی نظر کہاں ہو؟ سڑک پر ہی نظر ہے آپ کی طرف۔ اگر میں ڈرائیور ہوں، ابھی ایسا چلا رہا ہوں، آپ لوگ خوش ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی دراٹے لے رہا ہے، میں ایسا دیکھتے ہوئے چلا رہا ہوں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گا۔ کیوں نیند نہیں آئے گی؟ پتہ چل جائے گا اس میں میری جان جانے والی ہے، ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے تو۔ کلاس روم میں ایکسیڈنٹس ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کلاس روم میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن آواز نہیں، شور شرابہ نہیں، کوئی بلیڈنگ نہیں، کوئی خون نہیں نکلتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب روزانہ آپ جب لیکچر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹیچر کو، کتنی دفعہ آپ کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روزانہ؟ آپ اپنے آپ کو جواب دے دیں۔ ایک آدھے گھنٹے کا لیسن آپ سن رہے ہو، کوئی آپ کے اساتذہ کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو کتنی دفعہ آپ کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ کب ہوگا؟ کلاس روم میں ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے
ایکسیڈنٹ سے آپ نے پہلے بچنا ہے. جو 70% بچے روزانہ کلاس روم میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بیچارے والدین اتنی محنت کرتے ہیں, 12 گھنٹے بھی کوئی محنت کرتا ہے. میں نے سنا پہلے پونا مجھے آنا ہوا کرتا تھا, میرے تارے بہن یہاں رہتی تھی, کبھی چھٹیوں میں 1-2 دفعہ میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا پونے سے ممبئی جاب کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ٹرین سے بولا, پونے سے ممبئی شاید 4 گھنٹے ہوتے ہیں, پتا نہیں کتنے, 3 گھنٹے کی رکھ چلے تو 3 گھنٹے اس کے جانے کے ہو رہے ہیں, پھر 3 گھنٹے اس کے آنے کے ہو رہے ہیں, تو 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے گئے اس کے؟ 6 گھنٹے گئے. اچھا, بامبے میں جانے کے بعد ریلوے اسٹیشن سے باہر آنے کے بعد اس کی آفس 5 کلومیٹر دور ہے, 10 کلومیٹر دور ہے, تو اور مزید 1 گھنٹہ لگے گا. تو 1 گھنٹہ جانا, پھر 1 گھنٹہ واپس ریلوے اسٹیشن میں آنا, تو 8 گھنٹے ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے کبھی ٹرین کو سگنل نہیں ملتا ہے تو 2-2 گھنٹے کی ٹرین ٹوٹ جاتی ہے. تو کئی ایسے والدین ہیں وہ جو پونے سے ممبئی جاتے ہیں, جاب کرتے ہیں 6 بجے تک اور 7 بجے وہ ریلوے اسٹیشن کو آتے ہیں, اور 3 گھنٹے کا بھی ٹرین ڈیلے ہو جاتی ہے تو 10 بجے ٹرین ملتی, وہ جاتے پہنچتے ہیں 11-12-1 بجے, پھر صبح 5 بجے نکلنا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, سنا میں نے, کہ اسٹیشن بھی سو جاتا ہے. بچوں کے لیے والد پلیٹ فارم پہ سو رہا ہے. کیوں سو رہا ہے؟ تاکہ میرے بچے کی اسکول کی فی باندھ سکوں, 3 وقت میں کھانا کھلا سکوں. اور پلیٹ فارم پہ سو رہا ہے, میں 2 گھنٹے جا کر میری بیٹی کو کیا جلاؤں, میرے بچوں کو کیوں ڈسٹرب کروں. وہ 2 گھنٹے یہیں اسٹیشن میں سو لوں گا, صبح 5 بج جائیں گے, کیونکہ 5 بجے پھر مجھے نکلنا پڑتا ہے, 10 بجے سے میری آفس ہے. ایسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے. اب اتنی محنت کرتے ہیں پیرنٹس, اور بچوں کو ذرا سا بھی ریئلائزیشن نہیں ہوتا ہے, اور وہ والد بڑا خوش بھی رہتا ہے کہ میں بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہوں اور اچھے اسکول میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے. وہ بیچارے والد کو نہیں پتا کہ روزانہ ہر پیریڈ میں 10-10, 20-20, 25-25 دفعہ اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. اب وہ والد کو پتہ نہیں, ماں خوش ہو رہی ہے, گرم گرم کھانا بنا کر کھلاتی ہے, ناشتہ بریک فاسٹ میں, پھر اس کے بعد لنچ باکس تیار کر کے دیتی ہے, اور بڑی خوش رہتی ہے کہ میرے بچے کو میں نے اسکول بھیجا ہے. اور اس بیچاری ماں کو یہ بھی نہیں پتا کہ روزانہ ہر پیریڈ میں 15-20-25 دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. اس میں نہ کوئی شور شرابہ, نہ کوئی خون نکلتا ہے اس کا, لیکن اس کا درد جو ہوتا ہے نا, وہ 10-15 سال کے بعد وہ تمام پینس باہر ایک ساتھ نکلتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, جاب نہیں ملتی ہے, رینٹ گھر میں رہتے ہیں, رینٹڈ ہاؤس میں, اور رینٹ میں جب رینٹڈ گھر میں رہتے ہیں اور کمائی نہیں ہوتی ہے تو پہلی ایسی ہوتی ہے جیسے 7 دن کے بعد پہلی آتی ہے, اتنے تیز دن گزرتے ہیں. تو وہ جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کا جو پین ہوتا ہے اس وقت میں پین نہیں ہوگا, 25 سال کے بعد, شادی کے بعد وہ آپ پین محسوس کریں گے. تو سب سے جو پہلی غلطی ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹ سے آپ نے بچنا ہے, نظر اپنی ٹیچر پر رکھنا ہے. سب طلبہ کو سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں, آپ کے ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں, آپ کی نظر کدھر ہونی چاہیے؟ ہاں جی, آنسر میں پلیز ٹیچر پر ہونا چاہیے. اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کرکٹ میں ایک امپائر بھی ہوتا ہے, بیٹسمین وہاں کھڑے ہو کر کھیل رہا ہے اور میں امپائر ہوں. 30 سال کا ایکسپیرینس ہے میرے پاس, مجھ سے بہتر امپائرنگ اس روئے زمین پہ کوئی نہیں کرتا. ورلڈ کپ میچ چل رہا ہے اور میں امپائرنگ, میری نظر بیٹسمین وہاں کھڑا ہوا ہے اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں آڈینس کو, اور یہ آیا بولا نکالا, آپ نے بھی کیا, اور یہ ایسے ناٹ آؤٹ بول رہا ہے. تو دوسرے دن اس کو نکال دیا جائے گا, پھر زندگی میں امپائرنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو. کیوں؟ یہ سجا گیا. وہ دیکھنا وہاں ہے, وہ آڈینس پہ نظر ڈال رہا ہے. آڈینس پہ نظر نہیں ہونی چاہیے امپائر کی, کہاں نظر ہونی چاہیے؟ اس کی نظر ہونی چاہیے بیٹسمین پر. اور اسی طرح بیٹسمین جب کھیلتا ہے اس کی نظر